بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام یوٹیوب پر ہمیں دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 11 اکتوبر 2022 اور میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر عمران الحق۔ ناظرین کرام، وفاقی حکومت اسلام آباد سے کچھ اہم خبریں۔ آج 3-4 بڑی خبریں متوقع ہیں۔ ان میں سے کچھ خبریں ایسی ہیں جو آئیں گی، کنفرم ہوں گی، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آئندہ کی جو سیاست ہے وہ کس طرف جائے گی، سیاسی ماحول کس طرف جائے گا، الیکشن کب ہوں گے، عام انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اگر عام انتخابات ہوں گے تو کب ہوں گے، ان ساری چیزوں کا تعین کیا جائے گا اور کوشش کروں گا تمام اچھے طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں، کیونکہ چیزیں آہستہ آہستہ چل رہی ہیں۔ سب سے پہلے ذرا ایک اور خبر بھی لے لیں۔ عمران خان سابق وزیر اعظم، وہ ابھی تک گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کی حکمران اتحاد کے لیے، خاص طور پر مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کے لیے۔ ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے سارے کا سارا رجیم چینج کا کھیل خراب کیا اور سارے کا سارا مذاق کرکرا کیا اور پنجاب واپس لے لیا، اور پنجاب حکومت واپس لے کر 2 بڑے صوبوں میں ان کی حکومت ہے۔ کشمیر میں ان کی حکومت، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت، بلوچستان میں یہ حکومت کا حصہ ہیں، سندھ میں اپوزیشن لیڈر بھی ان کا اور اپوزیشن وہ کر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر پی ٹی آئی کی نمائندگی نہ ہو یا حکومت نہ ہو، بلکہ 70% ملک کے حصے پر ان کی حکومت ہے۔ یہ تو ہے جناب گراؤنڈ ریئلٹی، اور پاکستان میں دن بہ دن ان کی شہرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ان کے خلاف اب تک جتنے بھی اقدامات کیے گئے سب زیرو ہو گئے، اور وہ ہر رکاوٹ کو عبور کر کے مزید سرخرو ہو کر نکلتے ہیں، مزید تگڑے ہو کر نکلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت مقابلہ کرنے کو تیار ہیں اور عام انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور کوئی مطالبہ نہیں کرتے۔ اس کے باوجود بھی ان کے خلاف 13 جماعتیں نہیں بلکہ 17-20 جماعتیں ہیں۔ تمام کی تمام جماعتیں ان کے خلاف ہیں۔ وہ متحد ہیں، لیکن وہ اس اتحاد کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں اور مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں چاہیے، صرف الیکشن کروائیں۔ یہ تو صورتحال ہے، لیکن اب ان کو ڈی فیم کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے پاکستان الحمدللہ مسلمان ملک ہے، اور 99% یہاں پر مسلمان ہیں۔ مذہب کارڈ کھیلا جا رہا ہے، مذہب کارڈ انتہائی خطرناک ہے۔ اس کارڈ کو عمران خان کے خلاف کھیلا جا رہا ہے، اور ایسی گفتگو کی جا رہی ہے جلسوں میں، پریس کانفرنسز میں، اور اب ان کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کے حال میں بھی ایسی تقاریر کی جاتی ہیں کہ جس سے عام آدمی جو ہے ان میں سے کوئی مذہبی جنونیت کا شکار ہو اور کوئی ایکٹ کر بیٹھے، جیسے سلمان تاثیر گورنر پنجاب کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے۔ توہین مذہب کارڈ ان کے خلاف استعمال ہو چکا، وہ ضائع ہو چکا۔ اب لوگ اسے اڈاپٹ نہیں کر رہے، بائی نہیں کر رہے، اور یہ نیریٹو نہیں بن رہا، لیکن اب پھر یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ 3 دفعہ ان کا ہیلی کاپٹر ایمرجنسی لینڈنگ کر چکا ہے۔ یہ سارے کام ہو گئے، پھر بنی گالا کے گھر میں ان کے ملازمین کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جاسوسی کے آلات لگانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ساری اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے ریکارڈنگ بھی کروا رکھی ہے کہ جناب اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو چیزیں کچھ اس طرح سے ہوں گی۔ 4 افراد کے نام انہوں نے لیے ہوئے ہیں۔ آگے ایک اور امپورٹنٹ میٹنگ آج ہونی ہے، آج ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہونی ہے، بلائی ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے، اور چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے وزارت داخلہ نے ایک خط لکھا ہوا ہے کہ جو ضمنی الیکشن جو ہیں اور بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیے جائیں۔ وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہوا ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن اور ضمنی الیکشن ہیں وہ ملتوی کر دیں، کیونکہ جو سیکیورٹی فورسز وہ دستیاب نہیں ہوں گی 16 اکتوبر کو، کیونکہ 16 اکتوبر کے ارد گرد ہی عمران خان نے ایک دھرنے اور لانگ مارچ کی کال دے رکھی ہے، اور وہ انہی دنوں میں ری اسمبل ہونا چاہ رہے ہیں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان، ملک بھر میں۔ تو اس لیے یہ جو ضمنی الیکشن ہیں یہ 90 روز کے لیے ملتوی کر دیے جائیں۔ اب یہ تو ہے سیاسی فیصلہ، اور پہلی بات یہ کہ عمران خان جیت رہے ہیں۔ عمران خان صاحب 9 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں،
اور ایک حلقے سے شاہ محمود قریشی کی بیٹی حصہ لے رہی ہے۔ اسی طرح ایک حلقہ اور ہے اور 11 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں اور 3 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں۔ اور اب وزارت داخلہ نے خط لکھا ہوا ہے کہ الیکشن پوسٹ پون کریں۔ اور اب دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ عام انتخابات، کیونکہ حکومت کو پتہ ہے کہ کسی بھی وقت ہمیں عام انتخابات کے لیے جانا پڑے گا، لہٰذا یہ ایکسرسائز نہ کی جائے۔ اور ایک تو جب ملک عام انتخابات کی طرف جا رہا ہے تو 9 سیٹوں پر عمران خان کو جتوا کر ان کے بارے میں مزید ہوا بھرنے والی بات ہے، اور وہ مزید مضبوط ہو جائیں گے، مزید تگڑے ہو جائیں گے، اور جیتنے کے بعد انہوں نے استعفے بھی دے دینے ہیں اور دوبارہ پھر وہی معاملہ شروع ہو جائے گا، اربوں روپے خرچ ہو جائیں گے۔ یہ معاملات چل رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے آج ایک بھاری بھرکم اجلاس بلایا۔ اس بھاری بھرکم اجلاس میں کیا کیا؟ اس میں سیکرٹریز کو بلایا 3 صوبوں کے جہاں جہاں الیکشن ہونے ہیں، سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا۔ آئی جیز کو بلایا، سیکرٹریز داخلہ کو بلایا، سیکرٹری دفاع کو بلایا، اور ایک اور بڑی مزے کی بات، ڈی جی ملٹری آپریشن کو بلایا کہ وہ بھی آئیں اور آ کر بریف کریں۔ اور افواج پاکستان سیلاب متاثرین کے لیے بھی مدد کر رہی ہے، یہ بھی ایک فیکٹ ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ 245 کے تحت افواج پاکستان کو اسلام آباد بھی حکومت بلانا چاہ رہی ہے، اور اہم عمارتوں کی انگیجمنٹ کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے۔ اور پھر افواج پاکستان کا ایک دستہ قطر بھی روانہ ہو گیا ہے فیفا ورلڈ کپ کے لیے۔ یہ بھی ایک اعزاز ہے پاکستان کے لیے کہ فیفا ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان فوج کے افسر حصہ لیں گے، اور ان کو باقاعدہ طور پر سلیکٹ کیا گیا، ٹریننگ کی گئی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب چیف الیکشن کمشنر سارے کا سارا باقی وزن تو اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ وزن جو ہے اس کے لیے چیف سیکرٹریز کو، آئی جیز کو، سیکرٹری داخلہ کو یہاں تک تو سمجھ آتی ہے۔ اس کے بعد سیکرٹری دفاع اور ڈی جی ملٹری آپریشن ان کو بھی ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اور سب کے کندھوں پر وزن ڈال کے اپنا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر فیصلہ ان کا اچھا نکلا تو کہیں گے میں نے کیا ہے، اور اگر برا نتیجہ نکلا تو باقی سب پر ڈال دیں گے۔ آج ان کی گفتگو سنی جائے گی، پھر فیصلہ ہوگا۔ اگر آج ان کی گفتگو سننے کے بعد الیکشن پوسٹ پون کر دیے گئے تو اس کا مطلب ہوگا غبارے سے ہوا نکل رہی ہے، اور الیکشن ملتوی کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ضمنی الیکشن کی بجائے ملک عام انتخابات کی طرف جائے، اور عام انتخابات قبل از وقت ہونے ہیں۔ 90 دن کے لیے انتخابات ملتوی کرنے کا کہا گیا ہے۔ 90 دن کا مطلب ہے 16 اکتوبر سے 16 جنوری تک یہ انتخابات ملتوی کر دیے جائیں۔ اب 16 جنوری کے بعد پھر شیڈول آئے گا، وہ فروری اور پھر مارچ، اور اسی دوران یہی تاریخ آ رہی ہے جنرل الیکشن کی۔ بہرحال دیکھ لیتے ہیں آج اس بارے میں کیا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور کچھ چیزیں بیک ڈور چینل پر چل رہی ہیں کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفیکیشن کیسے ختم کرنی ہے، نواز شریف صاحب کو واپس وطن کیسے لانا ہے، اور دھرنے سے کیسے نمٹنا ہے، عمران خان صاحب کو راستے سے کیسے ہٹانا ہے۔ اس کے لیے اعلیٰ دماغ اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہو کر سوچ رہے ہیں۔ لیگل قانون دان عرفان قادر صاحب بہت ہی ذہین دماغ ہے، وہ بھی پہنچ چکے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، وزیر اعظم آفس میں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی بن کے۔ داخلہ اور احتساب کا قلم دان ان کو دیا گیا ہے، یعنی عرفان قادر اور شہباز حکومت کے شہزاد اکبر ہیں۔ یہ ان کو ایک مرتبہ یہ عہدہ دیا، ایک وزیر کے برابر یہ عہدہ دیا گیا ہے۔ عرفان قادر صاحب ان کو یہ دیا گیا ہے، عرفان قادر شہباز ان کو دیا گیا عرفان قادر شہباز حکومت کے شہزاد اکبر ہیں۔ یہ ان کو مرتبہ عہدہ دیا گیا ہے۔ عرفان قادر صاحب کی ایک اور بھی خوبی ہے، اور وہ ہے بڑے مزے کی خوبی ہے، وہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں وہ زیادہ ہارش ہیں، اور اتنے زیادہ ہارش ہو جاتے ہیں کہ پھر کوئی بات نہیں سنتے، اور وہ اوپن کورٹ میں بھی ہارش ہوتے ہیں، وہاں پر بھی اگر 2 ہاتھ کرنے پڑ جائیں تو۔ اس کی وجہ شہرت یہی ہے۔ تو اب ان کو بنایا گیا ہے معاون خصوصی کے طور پر، ان کا درجہ وفاقی وزیر کے برابر رکھا گیا ہے۔ تو وہ آ کے کیا رزلٹ دیتے ہیں۔ اور آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی ہے، اور اس میں لیجسلیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ کا ایک جوائنٹ سیشن بلایا گیا ہے، اور اس سیشن میں اہم قانون سازی کا عندیہ دیا گیا ہے۔ اہم قانون سازی ایک ہی ہے کہ جو کہا گیا تھا، جو کچھ ہو رہا ہے اس پر مہر تصدیق ثبت کی جائے، اور دوسرا نااہلی کی تاحیات مدت ختم کر دی جائے، اور صرف ایک ٹینیور رکھا جائے، مطلب 5 سال رکھے جائیں۔ نااہلی کا یہ کام
کیے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کا ایک وے آؤٹ نکالا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ آرام سے ہو گیا تھا جب پریزیڈنٹ پرویز مشرف تھے، اس وقت ایک سمری موو کی گئی صدر رفیق تارڑ کو ایگریمنٹ کی، جس پر انہوں نے دستخط کیے اور اپروو کیا، اور ایک معاہدے کے تحت نواز شریف صاحب یہاں سے سرور پیلس جدہ گئے جب سعودی عرب گئے تھے، تو اس وقت یہ ڈیل ہو گئی تھی ایوان صدر کے تھرو، لیکن اب ایوان صدر کے تھرو ہو نہیں سکتی، کوئی آرڈیننس جاری ہو نہیں سکتا اور صدر مملکت اس پر رکاوٹ کھڑی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ طریقہ نکالا گیا ہے کہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے اور ایک جھٹکے میں لیجسلیشن کر دی جائے۔ تو آج دیکھتے ہیں کس اہم معاملے میں لیجسلیشن ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اپنے ہدف کی طرف بڑھا جائے گا۔ اللہ حافظ۔